بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبنی اور معرب کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ جو مبنی ہے وہ یہ چیزیں ہیں: نمبر 1 اسم غیر متمکن، نمبر 2 فعل ماضی، نمبر 3 امر حاضر معروف، اور نمبر 4 فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، اور نمبر 5 تمام حروف۔ اور معرب یہ چیزیں ہیں: نمبر 1 اسم متمکن، اور نمبر 2 فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید نہ ہو۔ مبنی اور معرب کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ مبنی چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 اسم غیر متمکن، نمبر 2 فعل ماضی، نمبر 3 امر حاضر معروف، نمبر 4 فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید ہو، اور نمبر 5 تمام حروف۔ اور معرب یہ چیزیں ہیں: نمبر 1 اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، اور نمبر 2 فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید نہ ہو۔ معرب یہ چیزیں ہیں: نمبر 1 اسم متمکن جو ترکیب میں واقع ہو، اور نمبر 2 فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید نہ ہو۔ اس کے بعد اسم متمکن کی تعریف اور وجہ تسمیہ بیان کی۔ اسم متمکن وہ ہوتا ہے جس پر اعراب آ جائے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہے جگہ دینا۔ تمکن کا معنی ہے جگہ دینا، چونکہ یہ اسم بھی اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا۔ اسم متمکن کی تعریف اور وجہ تسمیہ بیان کی کہ اسم متمکن وہ اسم ہوتا ہے جس پر اعراب ہو جو معرب ہو، اور وجہ تسمیہ یہ ہے کہ تمکن سے ہے بمعنی جگہ دینا، چونکہ یہ اسم بھی اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس لیے اس کو اسم متمکن کہتے ہیں، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا۔ اسم غیر متمکن کی تعریف کی۔ اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف، اور تمام حروف۔ اور اسم کا مبنی الاصل کے مشابہ ہونا 4 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 اسم میں مبنی الاصل کا معنی پایا جائے، نمبر 2 اسم حرف کی طرح اسم مبنی الاصل کی طرح محتاج ہو جائے، اور نمبر 3 اسم میں 3 حرف سے کم ہوں، اور نمبر 4 اسم کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو۔ اسم کا مبنی الاصل کے مشابہ ہونا کئی طرح سے 4 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 اسم میں مبنی الاصل کا معنی پایا جائے، نمبر 2 اسم مبنی الاصل کی طرح محتاج ہو جائے، نمبر 3 اسم میں 3 حرف سے کم ہوں، اور نمبر 4 اسم کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو۔ اسم میں مبنی الاصل کا معنی پایا جائے جیسا کہ اینا، یہ اسم ہے جس میں حمزہ استفہام کا معنی پایا جاتا ہے، اور حمزہ استفہام حرف مبنی الاصل ہے۔ اسی طرح ہیہاتا میں ماضی کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی بعودہ دور ہوا۔ رویدہ میں امر کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی امہل تم مہلت دے، اور ماضی اور امر یہ مبنی الاصل ہیں۔ اسم میں مبنی الاصل کا معنی ہو جیسے اینا، اس میں حمزہ استفہام کا معنی پایا جاتا ہے، حمزہ استفہام مبنی الاصل ہے۔ ہیہاتا میں ماضی کا معنی پایا جاتا ہے بمعنی بعودہ دور ہوا۔ رویدہ میں امر حاضر کا معنی پایا جاتا ہے بمعنی امہل تو مہلت دے۔ ماضی اور امر مبنی الاصل ہیں۔ اور اسم حرف کی طرح محتاج ہو جیسے اسم موصول اور اسم اشارہ، کہ اسم موصول صلہ کا اور اسم اشارہ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، جس طرح کہ حرف اپنے معنی میں دوسرے کسی کلمے کے ملانے کا محتاج ہوتا ہے۔ نمبر 2 کہ حرف کی طرح محتاج ہو، اس کی مثال جیسے اسم موصول اور اسم اشارہ، کہ اسم موصول صلہ کا اور اسم اشارہ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، جس طرح کہ حرف اپنے معنی کے لیے دوسرے کلمے کے ملانے کا محتاج ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 اسم میں 3 حرف سے کم ہوں، جیسا کہ من اور ذا، یہ من اور ذا اسم ہیں، ان میں 3 حروف سے کم ہیں۔ اور نمبر 4 اسم کا کوئی حصہ حرف کو متضمن حرف کو شامل ہو، جیسے احد عشرہ، اصل میں احد و عشر تھا، تو یہاں پر جو احد عشرہ ہے یہ حرف یعنی واو کے معنی کو متضمن ہے۔ تو اس میں غیر متمکن کی تعریف یہ ہے کہ جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ مبنی الاصل 3 ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف، اور تمام حروف۔
اور اسم کا مبنی الاصل کے مشابہ ہونا 4 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسم میں مبنی الاصل کا معنی پایا جائے۔ نمبر 2، اسم حرف کی طرح محتاج ہو۔ نمبر 3، اسم غیر متمکن میں 3 حرف سے کم ہوں۔ اور نمبر 4، اسم کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو۔ اور ان کی یہ مثالیں بیان کی کہ اسم میں مبنی الاصل کا معنی ہو، جیسا کہ اینا، اس میں حمزہ استفہام کا معنی پایا جاتا ہے اور حمزہ استفہام مبنی الاصل ہے۔ ہیہاتا میں ماضی کا معنی پایا جاتا ہے یعنی بعدا۔ رویدہ میں امر حاضر کا معنی پایا جاتا ہے یعنی امہل۔ اور ماضی اور امر حاضر معروف مبنی الاصل ہیں۔ اور نمبر 2 کہ حرف کی طرح محتاج ہو، جیسے اسم موصول، اسم اشارہ، کہ اسم موصول صلہ کا، اسم اشارہ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، جس طرح کہ حرف اپنے معنی میں دوسرے کلمے کے ملانے کا محتاج ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، اسم غیر متمکن میں 3 حروف سے کم ہوں، جیسے من اور ذا، کہ ان میں 3 حرف سے کم ہیں۔ اور نمبر 4، اسم کا کوئی حصہ حرف کو متضمن ہو، جیسے احد عشر، اصل میں احد عشر تھا، تو یہاں پر یہ واو کے معنی کو متضمن ہے۔